تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سن 1875 میں آپ کے والدین کراچی منتقل ہوئے اور آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک کرائے کے مکان کے دوسری منزل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق گجراتی خواجہ اسماعیلی شیعہ پس منظر سے تھا، لیکن بعد میں آپ نے 12 امامی مسلک اختیار کر لیا۔ آپ کی 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے، جن میں سے سوائے فاطمہ جناح کے کسی اور کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ لڑکپن میں جناح نے اپنی خالہ کے ہاں بمبئی میں کچھ عرصہ گزارا تھا، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اپنے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ 1892 میں برطانیہ جانے سے پہلے آپ کی والدہ کے اصرار پر آپ نے دور کے رشتہ دار ایمی بائی سے شادی کی، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ 1 سال بعد 1893 میں ایمی بائی اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ بیرسٹری کی تعلیم کے لیے آپ نے لنکن ان میں داخلہ لیا اور اس کی یہ وجہ بتائی کہ لنکن ان میں داخل ہونے پر ان تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متعارف کرایا تھا، جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ مغربی دنیا نے نہ صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا بلکہ نجی زندگی میں بھی وہ مغربی لباس سے بہت متاثر تھے۔ وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ کے پاس 200 کے قریب سوٹ تھے۔ آپ کاٹن کے بھاری شرٹ زیب تن کرتے جن پر ڈیٹیچیبل کالر استعمال کرتے تھے، اور بطور بیرسٹر اس بات پر فخر کرتے تھے کہ آپ نے کبھی ایک ہی ریشمی ٹائی 2 مرتبہ استعمال نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب آپ قریب المرگ تھے تب بھی آپ نے اپنی عادت برقرار رکھی اور کہا کہ میں اپنے پاجامے میں سفر نہیں کرتا۔ بعد کے ایام میں آپ ٹوپی پہنتے تھے جو آپ کی بدولت جناح کیپ سے معروف ہوئی۔ 1895 میں آپ واپس کراچی آئے اور مختصر قیام کے بعد بمبئی منتقل ہو گئے۔ 20 سال کی عمر میں جناح نے بمبئی میں وکالت کی مشق شروع کی اور وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ وہ عادتاً انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور یہ عادت تمام عمر رہی۔ آپ کی وکالت کے ابتدائی 3 سال 1897 تا 1900 کچھ خاص نہ تھے۔ سال 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی نشست وقتی طور پر خالی ہو گئی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جناح کامیاب ٹھہرے۔ 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد جناح کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ کی مستقل حیثیت ملی۔ جناح نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ 1500 روپے کمانا چاہتے ہیں، جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ بطور گورنر جنرل پاکستان آپ نے زیادہ تنخواہ لینے کی بجائے صرف ماہانہ 1 روپیہ لینا پسند کیا۔ بطور وکیل جناح کی وکالت نے 1907 میں بے پناہ شہرت پائی۔ بمبئی ہائی کورٹ کے ایک بیرسٹر جو جناح کے ہم عصر تھے کہتے ہیں کہ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کے تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو کہ تم کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو۔ جناح نے برجستہ جواب داغ دیا، جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جناح 1920 کے ابتدائی برسوں تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے، لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ آپ کا شمار کانگریس کے ان ارکان میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور جدید خیالات کے مالک تھے۔ 1906 میں آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ 1918 میں جناح نے اپنے سے 25 سال کم عمر کی لڑکی رتن بائی سے شادی کی، جن کا تعلق بمبئی ایک پارسی گھرانے سے تھا۔ رتن بائی نے اپنے خاندان کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا اور اپنا نام رتن بائی سے مریم جناح رکھ لیا۔ مریم جناح سے آپ کی ایک بیٹی 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی جن کا نام دینا واڈیا بتایا جاتا ہے۔ 1929 میں آپ کی بیوی مریم جناح کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی بیٹی کی پرورش آپ کی بہن فاطمہ جناح نے کی۔ 1919 میں گاندھی جی ہندوستان آئے تو گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاندھی جی کے نام کا ڈنکا بجا اور آپ کی مقبولیت ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی ہوئی۔ آہستہ آہستہ جناح کو اس بات کا احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے لیے کام کرتی ہے اور گاندھی کے تمام نظریات کی حمایت کرتی ہے، تو آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ 1916 میں آپ کو سفیر امن کا خطاب بھی ملا۔ 1928 میں کانگریس نے موتی لال نہرو کی قیادت میں ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرنا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو۔ جناح نے اس رپورٹ کو مؤثر نہ پایا اور اس کو رد کرتے ہوئے اپنے 14 نکات پیش کیے جو کتابوں میں مل سکتے ہیں۔ جناح 1930 سے 1934 تک لندن میں قیام پذیر رہے
1931 میں فاطمہ جناح اپنے بھائی جناح کے ہاں لندن منتقل ہو گئیں۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی کیونکہ وہ اب تک بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں بھی مبتلا تھے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے قریبی مشیر کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ جناح کی بیٹی ڈینا نے تعلیم برطانیہ اور ہندوستان میں حاصل کی۔ جناح اور ان کی بیٹی کے مابین تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب آپ کی بیٹی نے نیووائل وارڈیا سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جو کہ ایک پارسی امیر تاجر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ جناح کی خواہش تھی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرے، لیکن ان کی بیٹی جناح کو یہ کہتی کہ آپ نے بھی اپنے ہم مسلک سے شادی نہیں کی۔ جناح نے اس معاملے کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن باپ بیٹی کے رشتے میں فاصلے موجود رہے اور آپ کی بیٹی نے قیام پاکستان کے بعد جناح سے ملاقات تک نہ کی، البتہ وہ جنازے میں شریک تھیں۔ جناح کے مزاج میں تبدیلی لانے والے علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال نے جناح کو لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کو ختم کر کے ہندوستان کی سیاست میں شامل ہونے پر بھی رضامند کر لیا۔ اس کے بعد جناح اپنی تقاریر میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حکمرانی کو نمونۂ عمل سمجھتے۔ جو مصنفین جناح کا ایک سیکولر خاکہ کھینچتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تقاریر سنیں اور اسے اسلامی تاریخ اور ثقافت کے تناظر میں پرکھیں۔ جناح اقبال کی سوچ سے کس حد تک متاثر تھے، اس بات کا اندازہ 1940 میں کی گئی ان کی ایک عوامی تقریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناح نے کہا، اگر مستقبل میں ہندوستان میں ایک مثالی اسلامی مملکت قائم ہوئی اور مجھ سے کہا جائے کہ اس طرز حکمرانی اور اقبال کے کام میں بہتر کون سا ہے، تو میں مؤخر الذکر کو ہی چنوں گا۔ 1934 کے ابتدا میں جناح نے اپنا مکان بیچ دیا اور اپنے قانونی مشق ختم کر دی تاکہ وہ واپس ہندوستان جا سکیں۔ بمبئی کے مسلمانوں نے اکتوبر 1934 میں جناح کو مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنا نمائندہ نامزد کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنی کتاب نو نیور میں ملک کا نام پاکستان تجویز کیا۔ جناح اور اقبال 1936 سے 1938 تک ملاقات کرتے رہے اور جناح نے اپنی تقاریر میں اقبال کے خواب کی حمایت کی۔ 1937 کے الیکشن کے بعد جناح کا مطالبہ تھا کہ طاقت کی تقسیم کو پورے ہندوستان میں نافذ کیا جائے اور انہیں تمام مسلمانان ہند کے واحد ترجمان کے طور پر لیا جائے۔ جناح کا موقف تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد ریاست قائم ہو اور یہ معاملات سیدھے برطانیہ کے انتظام میں مکمل ہوں۔ اسے 23 مارچ 1940 کو منظور کیا گیا، جسے قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ گاندھی نے 1944 میں اپنے رہائی کے بعد بمبئی کے مالابار پہاڑی میں موجود جناح کے گھر میں ان سے ملاقات کی۔ 2 ہفتے چلنے والی اس ملاقات سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ جناح کو اصرار تھا کہ گوروں کے انخلاء سے قبل ہی برصغیر کو تقسیم کیا جانا چاہیے اور ان کے انخلاء کے بعد فوراً ہی پاکستان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، جبکہ گاندھی کا موقف یہ تھا کہ انگریزوں کے انخلاء کے بعد تقسیم کے لیے استصواب رائے معلوم کی جائے۔ جناح اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ 3 جون 1947 کو یہ بات حتمی طور پر قرار پائی کہ پاکستان بن کر رہے گا اور جناح نے اپنی تقاریر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ 4 جولائی 1947 کو لیاقت نے وائسرائے سے جناح کی جانب سے گزارش کی کہ وہ برطانوی بادشاہ جارج ہشام سے جناح کو پاکستان کا گورنر جنرل بنانے کی سفارش کریں۔ اس سفارش نے وائسرائے کو سیخپا کر دیا، جو ان دنوں ملک میں بیک وقت یہ عہدہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں جناح کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ 11 اگست 1947 کو کراچی میں اسمبلی کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے خطاب فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ ریاست پاکستان میں آزاد ہیں۔ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور جناح نے کراچی میں خوشی منائی۔ 1948 مارچ میں جناح نے باوجود اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ جناح نے انگریزی میں 3 لاکھ لوگوں سے خطاب میں کہا، اردو پاکستان کی واحد قومی زبان ہوگی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے قوم متحد رہ پائے گی، لیکن مشرقی پاکستان کے بنگالی زبان بولنے والے لوگوں نے بعد میں اس کی سخت مخالفت کی اور اس معاملے نے 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خرابی صحت کا علم ہوتا تو یقیناً وہ ان کی موت تک انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ 6 جولائی 1948 کو جناح کوئٹہ گئے۔ لیبارٹری ٹیسٹ نے یہ بتایا کہ آپ کو ٹی بی ہے اور لنگ کینسر بھی ہے۔ 14 اگست 1948 تک آپ کا وزن صرف 36 کلو رہ گیا تھا۔ 9 ستمبر 1948 جناح کو نمونیا نے آ گھیرا۔ 11 ستمبر آپ کو کراچی روانہ کیا گیا۔ لینڈنگ کے بعد آپ کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ 11 ستمبر 1948 صبح کے 10:20 پر جناح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔